محمد آل محمد صلوات بلا بابا غریب لبا شہید بلا بابا غریب نوا شہید بلا بابا غریب نوا سنو زندان تک میرا سفر کیسے کٹا بابا شہید بلا بابا غریب نواب سنو زندان تک میرا سفر کیسے کٹا بابا شہید بلا بابا غریب نواب سنو میری یتیمی کی کہانی مختصر بابا چھینے کو ہے بدے بازو چلی میں ننگے سر بابا تماچے سے گدے کھائے نہ کوئی گے صدا بابا شہید بلا بابا غریب نواب کوئی سنتا نہ تھا بابا میں رو کر آہ بھرتی تھی تڑپتی تھی بلگتی تھی چچا کو یاد کرتی تھی مجھے قبر میں لگتا تماشا شمر کا بابا شہید بلا بابا غریب نواب رسن بستہ گلے بارہ ہے آزاد شامی ہے میرے گو
سے بھی رکتی ہے لینوں کی جفا ہے میرا ننھا گلا بابا شہید بلا بابا غریب نوا بابا شہید بلا بابا غریب نوا بابا پر محمد علی محمد صلوات سکینہ کی میں مر جاؤنگی بابا تھے بین سکینہ کی میں مر جاؤنگی بابا میں آپ کی فرقت میں آپ کی فرقت میں نہ جی پاؤنگی بابا بابا زندان کا در کھلوا دو بین سکینہ کے میں مر جاؤنگی بابا ناپاس پھوپھی ہوگی میرے اپنا بھیا کہتے ہیں عدو کریں گے مجھے تنہائی میں اور بھی تنہائی میں اور بھی گھبراؤنگی بابا بابا زندان کا در کھلوا دو جینے نہیں دیتا مجھے زندان کا اندھیرا آ جائیے جلد آگے یہاں سے مجھے ورنہ گھٹ گھٹ کے میں زندہ میں گھٹ گھٹ کے میں زندہ میں مر جاؤنگی بابا بابا زندان کا در کھلوا دو تھے بین سکینہ کے میں مر جاؤنگی بابا پر محمد علی محمد دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
واجل فرجهم خاک پر زندہ کی سونا ہے سکینہ کے لیے، خاک پر زندہ کی سونا ہے سکینہ کے لیے، بابا بابا کے گرونا ہے سکینہ کے لیے، خاک پر زندہ کی سونا ہے سکینہ کے لیے، اب قیامت ہی رہے گی، اب کہاں وہ گھر کی بات، ساتھ اس کے روئے گی یہ رب کی ساری کائنات، ایسے دامن کو بھگونا ہے سکینہ کے لیے، خاک پر زندہ کی سونا ہے سکینہ کے لیے، زندگی بھر نہ مٹیں گے نیل یہ رخسار کے، کچھ سفر بازار کے ہیں، کچھ سفر دربار کے، اب تو بس بے چین ہونا ہے سکینہ کے لیے، ایک بھائی ہے تیرا لاشا اٹھانے کے لیے، بیویاں ساری ہے یہ آنسو بہانے کے لیے، آہ میں حسرت سمونا ہے سکینہ کے لیے، خاک پر زندہ کی سونا ہے سکینہ کے لیے، نہر پر بازو کٹا کے اس کا منہ سو چکا، جو نہ ہونا چاہیے تھا وہی سب کچھ ہو چکا، اب تو ہونا بھی نہ ہونا ہے سکینہ کے لیے، خاک پر زندہ کی سونا ہے سکینہ کے لیے، قید سے قید خانے سے رہائی کا نہیں آئے خیال، یہ نہیں ممکن ابھی بھی اس کا ہونا ہے محال، قبر اشکوں میں ڈبونا ہے سکینہ کے لیے،
خاک پر زندہ کی سونا ہے سکینہ کے لیے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد واجل فرجا. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجا. بر محمد آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجا. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجا. الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. اور محمد و آل محمد عزیزان گرامی، والدین کے حوالے سے کل میں نے آپ کی خدمت میں آرائز پیش کی. بسم اللہ. میں نے آپ کی خدمت میں ان آرائز سے پہلے مقدمتاً ایک بات عرض کی، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم و ضروری ہے وہ دیکھے کہ دین اسلام پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل پیرا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ چیزیں جنہیں آپ اور مجھے انجام دینا ہی ہے، جنہیں ہم نے ہر صورت میں اپنانا ہی ہے. تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم دین کو سمجھ کے دین کے مطابق ان چیزوں کو انجام دیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں، میں نے عرض کیا کہ جن میں آپ کا کوئی اضافی خرچ یا وقت نہیں صرف ہونا. دیکھیں آپ کا اور میرا، میں نے کہا ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، چلنے پھرنے کو دیکھیں، کھانے پینے کو دیکھیں، سونے اور جاگنے کو دیکھیں، اپنی دوستیوں کو دیکھیں، اپنی دشمنیوں کو دیکھیں، اپنے رسم و رواج کو دیکھیں کہ کس حد تک ہم دین پہ عمل کرتے ہیں. حتیٰ یہ ہمارا سونا غور کریں تو دین کے مطابق نہیں ہے. دین کہتا ہے جلدی سو جاؤ، ہم دیر سے سوتے ہیں. دین کہتا ہے جلدی اٹھ جاؤ، ہم دیر سے اٹھتے ہیں. اور کل میں نے ان چیزوں کو کہا، مزید تکرار نہیں کرنا چاہتا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو نسلیں خود بخود اسے اپنا لیں گی. ہمارے ایک اساتذہ میں سے بزرگوار تھے، وہ فرمایا کرتے تھے تم اپنی اولاد کو جو بنانا چاہتے ہو ویسے خود بن جاؤ، جیسا بنانا چاہتے ہو ویسے خود بن جاؤ، جیسے وہ تمہیں دیکھتی جائے گی تمہاری اولاد ویسے بنتی جائے گی. آپ دیکھیں اپنی نسلوں میں، اپنی اولاد میں، بچوں میں وہ صفات جو بڑوں میں ہوتی ہیں، حتیٰ اگر کسی کے
والد گرامی میں عادت ہو کہ بار بار اپنی ناک پہ رکھ کے انگلی کو اس طرح پھیرے تو بچے میں بھی وہ عادت آ جاتی ہے، کیونکہ بچہ سیکھتا ہے، دیکھتا ہے اور اسی چیز کو اپناتا ہے۔ بچہ اپناتا اس چیز کو ہے جس کو دیکھ رہا ہے، اور کس سے اپناتا ہے؟ جسے پسند کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ جس سے نفرت کرتا ہے اس کی کبھی کوئی صفت نہیں اپنائے گا، بچہ اپنائے گا اسی کی صفت کو جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے لیے آپ کے اعتبار سے آئیڈیل شخصیت ہے، اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنا رہا ہوتا ہے۔ اب ہم میں سے جو جیسا چاہتا ہے اپنی اولاد کو ویسے بن جائے۔ یہ کہنا کہ تم جلدی کیوں نہیں سوتے، دیر تک کیوں سوتے رہتے ہو، اصل میں وہ سیکھا ہی ہم سے ہے۔ یہ جو رب العزت نے پیغام دیا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، ہر ایک کو، یہاں کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو یہ پیغام دیا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ دیکھو اپنے آپ کو، سب سے پہلے کس کو؟ اپنی ذات کو، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچا لو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور کہا جس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر اور خود انسان اس آگ کا ایندھن ہے۔ کہا یہ ایندھن جو اس کا ہے وہ افراد جو دین کے مطابق عمل نہیں کریں گے، نہ فقط یہ کہ آتش جہنم میں جائیں گے بلکہ انہیں ایندھن بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہا قو انفسکم، سب سے پہلے آپ کی اور میری اپنی ذات کو کہا گیا، یعنی جب تک تم اپنے آپ کو سنوار نہیں لیتے دوسرے کو سنوارنے کا تمہیں حق ہی حاصل نہیں۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ کہا وہ باتیں تم کہتے کیوں ہو جن پہ خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی قرآن نے تو ایک قانون دے دیا، پہلے کیا کرو؟ خود عمل کرو۔ اور ایک مقام پہ نہیں، بہت سے مقامات پہ سورہ والعصر کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کا، اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ سورہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ رب العزت قسم یاد کر رہا ہے، خالق کو قسم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قسم آپ اور میں یاد کرتے ہیں اپنا اعتبار بحال کرنے کے لیے، نہیں تو خالق کو ضرورت نہیں ہے۔ خالق نے جہاں بھی قسمیں یاد کی ہیں اس مطلب، اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا ہے، مجھے عصر کی قسم ہے۔ اب مفسرین مختلف اس میں تفسیر فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد کیا ہے، آیا رسول اللہ کا زمانہ ہے، آیا مکمل زمانہ ہے ابتدا سے آخر تک، آیا وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی، اس سے مراد یہ زمانہ لیا گیا ہے۔ جو بھی زمانہ مراد لیا گیا ہو، رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور کہا ان الانسان، جتنے بھی انسان ہیں، جو انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے، لفی خسر، سب گھاٹے میں۔ کون گھاٹے سے بچنے والے ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لے کے سمجھے۔ کاش ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہوتا۔ اصول دین میں ہمارے ہاں تقلید جائز نہیں ہے، ہم تقلید ہی کرتے ہیں۔ فروع دین میں تقلید کرنی ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہم بہت با کمال لوگ ہیں، دین نے جو کہا ہے، کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا، ہم اس کا الٹ کرتے ہیں۔ کہا جلدی سو جاؤ، دیر سے سوتے ہیں، کہا جلدی اٹھ جاؤ، دیر سے اٹھتے ہیں، کہا 2 وقت کھاؤ، میں نے کل بھی عرض کیا ہم زیادہ بدنام، آپ گھبرائیں، جتنا ہو کھاتے رہو۔ محمد آل محمد یہ کہ دین کو اپنایا نہیں بلکہ دین نے جس سے روکا کہا تم اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، بچوں کو سکھائیں، خود پہلے اس سے سیکھیں توحید کیا ہے، تاکہ بعد میں پرابلمز نہیں ہوں، بعد میں مشکلات نہیں ہوں۔ توحید کا ہی معلوم نہیں ہوگا تو ایک دن جس طرح ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں توحید میں،
خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں بھی ایسا نہ ہونے لگے کہ معلوم ہو جن کا خالق و مالک ہی جہنم میں جا رہا ہو باقیوں کو تو قربان ہو جانا چاہیے. تو عزیزان گرامی توحید کو سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں. ہمارے ہاں رسول کو جانا جاتا ہے، رسالت کو نہیں جانا جاتا. کاش معلوم ہوتا رسالت کیا ہے، پھر کوئی جھوٹا رسول بن بھی نہیں سکتا. کاش عدالت کا معلوم ہوتا، پروردگار عالم سے ناروا نسبتیں کوئی دیتا ہی نہیں. کاش معلوم ہوتا امامت کیا ہے، ہم ائمہ کو جانتے ہیں، امامت کو نہیں سمجھ پائے. ہم امامت کو سمجھ پاتے ہیں سب کے سب. میں تمام انسانیت کے لیے بات کر رہا ہوں. پھر اس کے وقت ایرا غیرہ امام کوئی کہلا ہی نہیں سکتا تھا. ہمیں امامت کو سمجھنا تھا، ہمیں قیامت کو سمجھنا ہے، حساب کتاب کو سمجھنا ہے، ان کو دلیل کے ساتھ قبول کرنا ہے. اب دلیل کیسی ہو جو آپ کو قانع کر سکے، کسی اور کو نہیں، جو آپ کو اطمینان دلا سکے. آپ اگر دوسرے کو اطمینان نہیں دلا سکتے، دین کہتا ہے مسئلہ نہیں ہے، تمہیں یقین ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں سکون میں ہونا چاہیے، تمہیں اس منزل پہ ہونا چاہیے کہ پھر تمہارے قدم لڑکھڑائیں نہیں. کاش ہم ان چیزوں کو سیکھتے. سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد عمل صالح، اس کے بعد جب عمل صالح کریں گے اب حق کی تلقین کرنی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ایمان لے آئے، عمل کیا، اب ذمہ داری ہے. ایک تو ہمارے فکر ہی عجیب ہے. کہا کہ دیکھو یہ دور بہت مشکل ہے، آسان چیز نہیں ہے. اس دور میں اگر کوئی اپنا اس کا عقیدہ صحیح ہے اور باعمل ہے وہ کامیاب ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ابھی بھی 50% کامیاب ہے. 4 چیزیں ہیں، 2 چیزیں باقی ہیں. اور ہمارا فکر ہماری یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایمان لے آئے، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کا عمل صحیح ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے. قرآن کہتا ہے نہیں، اس کے بعد اب تمہاری ذمہ داری ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. سبحان اللہ. اب حق کو بیان کرو. سب سے پہلے اپنے گھر میں قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ. یہ قُو وہی تقوی، یہ ایک ہی فیملی کے ورڈز ہیں جس کا معنی ہے پرہیزگاری اختیار کرو، بچو، نجات دلاؤ اپنے آپ کو. یعنی پہلے اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اب اپنے گھر سے شروع کرو. ہر ایک کے لیے. کس سے؟ آتش جہنم سے بچاؤ. اب جب تم نے یہ 2 کام کر لیے، ایمان بھی آ گیا، عمل صالح بھی آ گیا، اب تمہیں حق کی تلقین کرنی ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اب اس کے بعد آیا اب میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں عقیدہ میرا صحیح ہو گیا، عمل صالح میں نے کر لیا، حق کا پیغام پہنچا دیا. کہا نہیں، ابھی بھی 25% مزید کامیابی تمہیں اس معراج تک، اس کمال تک پہنچنے کے لیے چاہیے. وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب یہ کرو گے کہیں گے کل تک یہی تھا، یہی، پھر انگلیاں اٹھیں گی. اب تمہیں صبر کرنا ہے. اب بھی آپے سے باہر نہیں نکلنا. یہ نہیں کہنا جاؤ جاؤ تم ہوتے کون ہو، میرا علم بھی زیادہ ہے، میرا عمل بھی زیادہ ہے، میں نے حق بات کی بات بھی کی ہے. نہ اب بھی تمہیں اترانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، سکون سے رہنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہنا ہے. میں نے عرض کیا اگر ہم یہ کریں گے ہر گھرانہ بہترین گھرانہ ہو جائے گا. بعد میں پچھتانا. قبلہ ہم نے سب کچھ کیا، بچے کی تعلیم کے لیے یہ کیا، اتنا خرچ کیا، فلاں اسکول میں پڑھایا، اتنی زحمتیں اٹھائیں، آج بچے ہماری سنتے نہیں ہیں. تم نے دین کو مد نظر ہی نہیں رکھا. یہ چیزیں تو دین کے ذریعے ملتی ہیں اور کسی جگہ نہیں ملتی. یہ احترام دین کے ذریعے ملتا ہے، عزت دین کے لیے جہاں ہوگی وہیں ملے گی. یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ جہاں ہوں گی.
جہاں عزت ہو ہی نہیں وہاں ملنی کیا ہے. بہرحال میں اپنے موضوع سے زیادہ دور نہیں ہو جاؤں تو میں نے عرض کیا والدین، آپ کو دنیا کی کامیابی چاہیے والدین کی خدمت کریں، آخرت کی کامیابی چاہیے والدین کی خدمت کریں، مال چاہیے والدین کی خدمت کریں، امن و سکون چاہیے والدین کی خدمت کریں، بلاؤں سے نجات چاہیے والدین کی خدمت کریں، مصیبتوں کو ٹالنا ہے والدین کی خدمت کریں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، روایات ہیں جن کا میں ترجمہ پیش کرتا جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے اصل مقصد کی طرف پہنچ سکوں. عزیزان گرامی، آپ نے سورہ بقرہ کو دیکھا، اس کی تلاوت بھی یقیناً آپ کرتے ہیں. آپ اس کی شان نزول کی طرف جب جائیں آپ اس میں دیکھیں گے عجیب رب العزت نے پیغام دیا ہے. یہ جو سورہ ہے، ایک جوان ہے، اس کو پروردگار عالم نے ایک بچڑا عطا کیا ہے، یعنی مادہ ہے، ابھی اپنے اس سن کو نہیں پہنچی. یہ ہے اس کے پاس، والدین کا بہت احترام کرتا ہے، والدین کی بہت خبر گیری کرتا ہے، کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر کرنا پسند نہیں کرتا. ایک دن آئے اس کو خریدنے کے لیے چند خریدار، جب آئے انہوں نے کہا یہ بیچو گے؟ کہا کیوں نہیں بیچوں گا. کہا کتنی قیمت ہے؟ فرض کریں اس نے کہا 5 درہم. انہوں نے کہا ہم آپ کو 4 درہم دیں گے. کہا نہیں، اس کی قیمت 5 درہم ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کل اگلے دن آئے، کہا ہم 5 درہم دینے کے لیے تیار ہیں، جاؤ لے آؤ. کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا میرے والد اس وقت آرام کر رہے ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا. کہا کل تم نے کہا بیچنے کا ارادہ رکھتا ہوں. قیمت پوچھی تم نے، میں نے قیمت بتائی. آج تم آئے ہو لینے، میں والد سے اجازت لے لوں. کہا جاؤ اجازت لے لوں. کہا وہ آرام کر رہے ہیں، میں انہیں اٹھانا پسند نہیں کروں گا. اب انہیں یہ چیز بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی چیز انسان کو پسند آ جاتی ہے، انہیں اتنا پسند ہے. کہا پھر اس طرح کرو کہ تم 5 کی بجائے ہم سے 7 درہم لے لو. کہا تم 7 کہتے ہو، تم جتنا بھی کہو جب تک والد اجازت نہیں دیں گے. کہا اجازت؟ کہا نہیں، بے حرام نہیں کر. گھر میں آیا، دیکھا والد سو رہے، دوبارہ پلٹ گیا. کہا میرے والد آرام کر رہے. انہوں نے کہا 2 برابر قیمت لے لو. کہا نہیں. ہم ہوتے ہم کہتے والد خوش ہوگا، بہت اچھا سودا کیا. لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہیں والد کا دل یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ نہیں بیچے. مال اس جوان کا اپنا ہے. کرتے کرتے انہوں نے 4 برابر قیمت بتا دی. کہا 20 درہم دیں گے. کہا میرے والد صاحب آرام کر رہے ہیں. آخر وہ تھک ہار کے انتظار کر کے چلے گئے. اس نے والد کو اٹھایا نہیں. والد اٹھا، ہمسایوں نے، دوستوں نے کہا آج تمہارے بیٹے نے عجیب حرکت کی ہے، اچھی کمائی ہو رہی تھی، اس نے کمائی ہی نہیں کی، جبکہ یہ کرتا تم خوش ہوتے. کہا نہیں، میرے بیٹے نے جو کیا ہے، ساری زندگی میں نے تربیت یہی دی ہے، اس نے اس پہ عمل کیا ہے، میں اپنے بیٹے کے کیے پہ خوش ہوں. یہی وہ گائے ہے جو کتنا قیمتی بکی ہے. خالق نے کہا تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے اسے چند برابر بھی نہیں بیچا کہ والد کے احترام میں. والد کا احترام کا میں نے تمہیں کہا ہے، تم نے میرے حکم کو مانا ہے. اب کتنے میں جا رہی ہے؟ 4 برابر. اس کے بعد کس قیمت میں گئی؟ ایک طرف گائے کو رکھا گیا، ایک طرف ہیرے جواہرات سونا جو تھا وہ رکھ دیا گیا ترازو میں. جتنا کہا وہ ہوگا. اور دوسری روایت ہے اس کو ذبح کیا گیا، اس کی کھال میں جتنا بھی سونا چاندی ہیرے جواہر تھے وہ سب بھر دیے گئے. یعنی صبر کی ضرورت ہے، نتیجہ بہت اچھا ملنا ہے. اس نے والد کا احترام کیا، پروردگار عالم نے کتنی برکت دی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. یہ کس لیے بیان کیا رب العزت نے؟ قصہ سنانے کی خاطر، ہمیں یہ بتانے کی خاطر کہ اگر تم نے والدین کے احترام میں کبھی ایسا قدم اٹھایا بھی گھبرانا نہیں. خالق اتنا عطا کرے گا
جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا، اور وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ہم والدین سے مشورہ کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ کہا یہ پرانے دور کے ہیں، مجھے یہ واقعی بات سمجھ نہیں آتی۔ بھائی یہ پرانے دور کے جنہیں کہہ رہے ہو، جو تم نے دور دیکھا ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ تم نے جس وقت دیکھا ہے تم ابھی شعور کے بلوغ تک نہیں پہنچے تھے۔ جب تم چند سالوں کے تھے اس وقت یہ عین جوانی میں تھا تمہارا والد، یہ اس دور کو دیکھ رہا تھا، جتنا یہ سمجھتا تھا تم نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی جتنا اس کے پاس تجربہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ تم کس بل بوتے پہ کہتے ہو کہ ان کی فکر؟ یہ بات تجربہ ہے۔ تم نے اگر زندگی کے 20 سال دیکھے ہیں تو انہوں نے 40 سال دیکھے ہیں، اور جس دور کو تم نے دیکھا ہے جسے تم ترقی یافتہ دور کہتے ہو اس کو انہوں نے دیکھا ہے، اور اس وقت تم سمجھنے کے قابل نہیں تھے، یہ سمجھنے اور پرکھنے کے قابل تھے۔ ہم مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جوان ہے اپنے والد کے آگے چل رہا، آپ رک گئے۔ انہوں نے دیکھا، عرض ادب کیا، اپنے سلام کا جواب دیا۔ کہا جوان تمہیں معلوم ہے جو کام تم کر رہے ہو اس سے پروردگار عالم تمہاری عمر سے اور تمہارے مال سے برکت کو اٹھا لے گا۔ لیکن مال کا زیادہ ہونا اور ہے، بابرکت ہونا اور ہے۔ فرعون و نمرود کے پاس مال تھا، بابرکت نہیں تھا۔ یہ جو روایات میں ہے نا، بعض اوقات آپ سنتے ہیں پھر ذہن میں خیالات ہوگا یار مولانا تو یہ پڑھ کے چلے گئے، اس کے پاس تو اتنا ہے، بابرکت نہیں ہے۔ مال ہے زیارت امام حسین نصیب میں، مال ہے حج نصیب میں، مال ہے عمرہ نصیب میں، مال ہے ہمسائے کی خدمت نصیب میں، تو یہ مال ہے، بابرکت نہیں ہے۔ اسی طرح عمر، طولانی عمر پائی ہے لیکن رب العزت کی رضا کے لیے چند لمحے بھی اس میں نہیں ہے۔ مال ہونا اور ہے، اس کی کثرت اور ہے، بابرکت ہونا اور ہے۔ جیسے ہی کہا جوان نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا اشتباہ ہو گیا؟ کہا تم اپنے والد کے آگے چل رہے ہو۔ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے اگر معلوم ہوتا میں یہ جسارت نہ کرتا۔ کہا جسے معلوم نہیں ہے اس پہ یہ چیز اثر انداز ہونی ہے۔ اگر معلوم ہونے کے بعد تم نے اپنے والد کے آگے قدم رکھے عام چلنے کی صورت میں، پروردگار عالم تمہارے اعمال ضبط کر لے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اس طرح کا ماحول چاہتا ہے، دین اسلام اس طرح کے گھرانے چاہتا ہے۔ کہا یہ جو تم آگے چل رہے ہو تمہارے مال سے اور تمہاری عمر سے، تمہارے سن سے کیا ہوگا؟ برکت اٹھا لی جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ معلوم نہیں تھا۔ کہا معلوم نہیں ہے اس کا یہ اثر ہے کہ وہ کئی چیزیں ہیں انسان کو معلوم نہ ہو لیکن ان کا اثر ہوتا ہے۔ کہا اس کا یہ اثر ہے اگر معلوم ہونے کے بعد کوئی ایسا کرے اس کے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ کہا ان کے آگے بلند آواز میں بات نہ کرو، ہم چلاتے ہی انہیں پہ۔ کہاں ہے ہمارے آدمی؟ کہاں کرتے ہیں ہم دین پہ عمل؟ جن کے سامنے کہا تم اونچی آواز سے بات نہ کرو، ہم یہ نہیں کہا ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ہم ان کے سامنے یہ تو ایک طرح انہیں پہ چلاتے ہیں۔ یہ جو بدبختیاں ہیں مسلمانوں کی کس وجہ سے؟
علم سے آ رہی ہوا تو ان دنوں انشاءاللہ علم پہ کوشش کروں گا پڑھوں. علم سے آ رہی, عمل سے آ رہی. ہم کہاں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ان تمام چیزوں کے ہم جواب دیں؟ کاش ہم ان چیزوں کو سمجھیں, کاش ان چیزوں کو سمجھیں. شیخ علی نجف کے نہایت معتبر عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نجف میں میرے ہمسائے میں ایک جوان تھا جو مجھے بہت پسند تھا, بہت ہی اعلیٰ کردار کا مالک تھا, بہت ہی باعمل جوان تھا. اس کا کام تھا والدین کی ہمیشہ خدمت کرتا تھا, اور میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا کہ والدین اس سے ناراض ہوں, ہمیشہ انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرتا تھا. کہا میں دیکھتا تھا اس کے والد رفع حاجت کے لیے جاتے تھے, یہ گھنٹوں ان کے لیے پانی کو لے کے رکا رہتا تھا. جوان رکتا نہیں ہے, جوان کہتا ہے بہت جلدی ہے, میں نے کام آپ کا کر دیا, اب آپ جانے اور وہ اگر کام کر بھی دیں. کہا یہ لمحوں رکا رہتا تھا, گھنٹوں انتظار کرتا تھا, والد کا خیال رکھتا تھا. دوست بھی اچھے تھے, جو ایسا ہوگا اس کے دوست بھی یقیناً اچھے ہوں گے. اس کے دوست ہیں, اور چند دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم ہفتے میں منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے بدھ کی رات, اس میں مسجد سہلا میں جا کے اگر کوئی 40 ہفتے جائے جو اس کی حاجت ہو, پروردگار عالم روایات کے مطابق اس کی حاجت کو رد نہیں کرتا. ان دوستوں نے طے کیا کہ ہم کیا کریں گے, سہلا جایا کریں گے. وہاں جس کی جو حاجت ہے وہ اپنے دل میں نیت باندھ لیں, 40 ہفتے تک ہم دوست سب مل کے جائیں گے. کہا یہ جوان ان دوستوں کے ساتھ اگر کہیں جاتا تھا تو مسجد سہلا میں جاتا تھا. اب ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے, اس کی نیت کو خدا جانتا ہے. یہ اسی طرح جا رہے تھے, لیکن اتفاق سے اس کا والد بیمار ہو گیا. اب 40واں ہفتہ ہے. کون سا ہفتہ؟ 40واں, یعنی نتیجے کی رات ہے, رزلٹ کی رات. اور اس حالت میں جب یہ رات بھی آ گئی, اس کے والد کی طبیعت بہت ناساز, اتنی ناساز کہ جیسے ہی یہ کام سے آیا دیکھا والد کی حالت, کبھی وہ غشی میں آ جاتے ہیں, کبھی انہیں ہوش آ جاتا ہے. دوست آئے, کہا چلنا نہیں ہے. کہا میں آج نہیں آ سکوں. کہا آج کیوں نہیں آ سکو گے؟ آج تو نتیجے کی شب ہے, ہم 39 ہفتے گئے ہیں, آج ہمیں وہ نتیجہ حاصل کرنا ہے, آج ہمیں پہنچنا ہے وہاں. کہا میرے والد کی طبیعت صحیح نہیں ہے, میں آج تمہارے ساتھ نہیں آ سکوں گا. کہا چلتے ہیں ان کے حق میں وہاں مل کے دعا کریں گے مسجد سہلا میں. کہا دیکھو میں جن کا ماننے والا ہوں, جن کے تم ماننے والے ہو, ان کا حکم یہ ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں, لہذا مجھے زیب نہیں دیتا, میں اپنے والد کے پاس ہوں. دوست آخر چلے گئے, دوست چلے گئے, یہ والد کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے. والد کسی وقت مغرب کا وقت ہوا, ہوش میں آئے. کہا بیٹا آج تم گئے نہیں, کیونکہ باپ کو بھی معلوم ہے کہ آج اسے جانا ہے. کہا بیٹا گئے نہیں. کہا بابا آپ کی طبیعت کو اس حالت میں آپ کو دیکھ کے میں رک گیا. دوست چلے گئے, بہت کہتے رہے, لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا, میں آپ کی خدمت میں ہوں. کہا بیٹا جاؤ. باپ بھی سمجھتا ہے کہ بیٹے کا دل کہاں لگا ہوا ہے. اگر میرے ساتھ دل جڑا ہوا ہے تو کسی اور جگہ بھی دل لگا ہوا ہے. کہا بیٹا جاؤ. کہا بابا اس حالت میں. کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اب اس زمانے میں اکیلے سفر آسان نہیں تھا. نجف سے سہلا جانا ہے, پیدل جانا ہے, اس طرح کی آبادیاں نہیں تھی. اس وقت یہ ہوتے تھے چند افراد مل کے سفر کرتے تھے تاکہ کوئی رستے میں لوٹ نہ لے. اب یہ کہتا ہے کہ جیسے والد نے کہا حکم دیتا ہوں, میں نے تیاری کی, اب تنہا ہوں, اندھیرا چھا چکا ہے, اور یہ خوف ہے دل میں رستے میں کوئی ڈاکو نہ مل جائے, کوئی لوٹ نہ لے. لیکن میں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے جا رہا ہوں. ابھی میں نے آدھا رستہ طے کیا تھا, میں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے. میں گھبرا گیا کہ کوئی آ رہا ہے, اب میری خیر نہیں ہے. لیکن جب وہ سوار نزدیک آیا, اس نے سلام کیا تو مجھے اطمینان ہوا.
سلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی. ہم ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ تہمت بھی لگاتے ہیں. جبکہ دین اسلام کے حساب سے اگر آپ نے کسی کو سلام کر دیا, آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ تم میری طرف سے سلامتی میں ہو, میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. دین نے تو یہ قوانین رکھے ہیں, لیکن ہم اس کو بھی سلام کو بھی رسمن ہی سلام کرتے ہیں, اس کے معنی کو نہیں سمجھتے, اس ہدف کو نہیں سمجھتے. سلام کیا, کہا مجھے اطمینان ہو گیا, مجھے سکون ہو گیا کہ اس سے کوئی مجھے خطرہ نہیں ہے. اور اس سوار نے مجھے کہا, جوان کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مسجد سہلا کی طرف جا رہا ہوں. کہا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا نہیں, میرے پاس ذات راہ میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. کہا تمہاری جیب میں کشمش ہے. کہتے مجھے ذہن میں آیا, میں گھر بچوں کے لیے کشمش لے کے آیا تھا, گھر جیسے پہنچا کیفیت کو دیکھ کے میں سب کچھ بھول گیا, کشمش میری جیب میں رہ گئی. میں نے کہا ہے, مجھے یاد نہیں تھا. کہا ہم یاد دلانے والے ہیں, ہم یاد دلانے والے ہیں, تم بھول گئے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں جوان مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی, میں نے کشمش نکالی. کہا نہیں, یہ تم اپنے بچوں کے لیے رکھو, ہم نے تو ویسے تم سے کہا تھا. میں نے یہ جیب میں رکھی. کہا یہ بتاؤ سہلا کس لیے جا رہے ہو؟ میں نے توقف کیا, خاموش رہا. کہا جوان تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں کس لیے جا رہے ہو؟ کہا دیکھیں میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, 40ویں شب ہے آج, 39 ہفتے جا چکا ہوں, اور سہلا میں میری تمنا یہ تھی کہ میں وقت کے امام کی زیارت کروں. ہر ایک کی اپنی حاجت تھی, اس نے اپنی حاجت یہ رکھی تھی کہ کیا کرے, وقت کے امام کی زیارت کرے. کہا جیسے ہی کہا, اس ہستی نے مجھے دیکھ کے کہا, اے جوان آج اگر تم والد کی خدمت میں رہتے اور مسجد سہلا نہیں آ پاتے, ہم تمہارے گھر میں آ کے تمہیں اپنی زیارت کراتے. ہمارے دیگر صلوات. جس زیارت کو آپ اور میں ترستے ہیں, امام فرماتے ہیں اگر والدین کی خدمت میں رہے ہم خود چل کے آئیں گے, زیارت کرائیں گے. تو اپنے آپ کو پاکیزگی کی اس منزل میں تو لے کے آؤ جو ہم نے کہا ہے تم اسے مانو, تمہارے کہے کو ہم نہیں ٹالیں گے. جوان کہتا ہے میں نے جیسے دیکھا میری آنکھوں میں اتنے آنسو آئے, اب میں اس صورت کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکا. میں نے قدموں پہ اپنے منہ کو رکھا, بوسہ لیا. کہا جوان یاد رکھنا اگر تم آج نہیں آ پاتے ہم تمہارے گھر میں آ کے تمہاری زیارت کراتے. کہا میں نے یہ دیکھا, میں نے رونا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا میرے ہاتھ خالی رہ گئے, اب قدم میرے ہاتھوں میں نہیں ہے. عزیزو یہ ہیں اہل بیت اطہار, یہ ہیں ہم جن کو ماننے والے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو ہم کس بات سے راضی ہیں, تمہارے والدین تم سے راضی ہو جائیں. کل میں نے عرض کیا کہ خالق کو کتنا پسند ہے یہ امر. کہا وَلَوْ كَانَ كَافِرًا, اگر تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو, مجھے نہیں مانتے نہ مانے, تمہیں انہیں ماننا ہے. کرم دیکھے رب العزت, کتنا کریم ہے وہ ذات. کاش ہم ان چیزوں کو سمجھے. والدین کا احترام, دین چاہیے والدین کا احترام, دنیا چاہیے والدین کا احترام, مال چاہیے والدین کا احترام. کل میں نے شہزادی کے مسائل بیان کیے, آج میرا جی چاہتا ہے مولا کائنات کے مسائل بیان کروں. عزیزان گرامی جتنا ہو سکے ان والدین کو, حتیٰ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں. والدین کا مقام کتنا بلند ہے, جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہمارا نامہ اعمال. لیکن والدین کو خدا نے وہ احترام دیا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان کی اولاد انہیں یاد نہ کرے, انہیں آگ کر سکتے ہیں, آگ کر سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو لہذا اس دنیا میں اگر والدین نہیں دیے تب بھی آپ کو چاہیے ان کے لیے
جو بھی نیک کام کریں ان کے نام کر دیں، آپ کو بھی ملے گا، وہ بھی خوش ہوں گے، انہیں بھی ملے گا۔ عزیزان گرامی، اور روایات میں رسول اللہ نے فرمایا ہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ بے شک فخر ہونا چاہیے ہمیں، اور اس مولا کا احترام اس اعتبار سے نہیں تو اس اعتبار سے بھی واجب ہے۔ باپ ہے۔ اور جتنا مظلوم، کل میں نے عرض کیا، جتنا مظلومہ سیدہ ہے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، نہیں کیونکہ سیدہ نے جتنے بھی اس گھرانے پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، مصائب جو آئے ہیں، وہ سب سے پہلے سیدہ کے کلیجے پہ آئے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا یہ پرچی اکبر کے کلیجے میں بعد میں لگی ہے، سیدہ کے کلیجے میں پہلے لگی ہے۔ عباس کے شالے بعد میں کرنے ہیں، سیدہ کو پہلے احساس ہوا ہے۔ یہی چیز مولا کائنات کے ساتھ ہے، کیونکہ کس کی اولاد ہے؟ مولا کائنات کو جب ضرب لگی ہے اور شہزادوں نے آ کے گھر کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اس پہ ایک حسیر پہ وہ کر کے، بابا میں اب اتنی ہمت نہیں ہے، ابھی جب گھر آپ نے دیکھا ہے، سب نے زیارت کی ہے، مسجد کوفہ سے نکلے ہیں، ابھی گھر کے نزدیک نہیں پہنچے تھے، مولا نے کہا بیٹا حسن اصحاب سے کہو چلے جائیں۔ بابا کیوں چلے جائیں؟ اس حال میں یہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کہا میں نہیں چاہتا، یہ جو جبرائیل کی صدا سنی ہے، اللہ قتل الامیر المومنین، زینب ام کلثوم رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا ان کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں میں آئے۔ مولا یہ آپ کے اصحاب تہجد گزار، نماز شب پڑھنے والے، ان سے بڑھ کے کوئی با کردار نہیں ہے، ان سے بڑھ کے کوئی با عمل نہیں ہے، ان سے بڑھ کے کوئی با حیا نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بیویوں کی آواز رونے کی ان کے کانوں میں نہ آئے۔ مولا یہ کن کا مجمع ہے؟ شرابیوں کا مجمع ہے۔ زینب ام کلثوم گریہ کر رہی ہے، سکینہ رو رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کسی کی زبان پہ واہ باسا، کسی کی زبان پہ واہ حسینہ۔ مولا ان کے کالوں تک فقط نواز نہیں آ جا رہی، ننگے سر بیویوں کو دیکھ رہے۔ مولا کو لے کے آئے، مولا نے گھر میں پہنچے، عجیب ہے، عجیب مولا کا طریقہ ہے۔ مولا پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کسی کے کرانے کی آواز مولا نے سنی۔ کہا یہ کون کرا رہا ہے؟ کہا مولا آپ کے قاتل کو باندھا ہوا ہے، رسیوں میں اس طرح باندھا ہے، رسیاں کچھ مضبوط کر کے باندھی ہیں، یہ درد کی شدت سے کرا رہا ہے۔ مولا نے کہا جاؤ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ مولا آئے، زینب ام کلثوم کی رسیاں، مولا آپ سے آپ کے قاتل کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، تو بیویوں کی وہ حالت کیسے آپ سے برداشت ہوئی ہوگی؟ مولا آئیے، گلے میں تو کے غاردار ہے سید سجاد کے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، ان ملولوں نے جکڑا ہوا ہے۔ مولا کا کردار دیکھے، مولا سے اگر دشمن کا وہ حال برداشت نہیں ہوتا تو ان کا یہ حال کیسے برداشت کریں گے؟ جیسے ہی کہا مولا کے پاس دودھ لایا گیا، کہا اسے جا کے دودھ پلا دو۔ مولا آپ اس قاتل کو دودھ پلا رہے ہیں، کربلا کے میدان میں اصغر کو پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا وقت گزرا، مولا نے وصیتیں کرنے شروع کی۔ اب ایک دن گزر گیا ہے، مولا وصیتیں اگلے دن کر رہے ہیں۔ جب وصیتیں کر رہے تھے، ہر ایک کے بارے میں وصیتیں کر رہے تھے، کسی وقت دیکھا اندرون خانہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا کون رو رہا ہے؟ کہا ام البنین رو رہی ہے۔ مولا نے کہا اسے کہو ابھی تمہارا آقا زندہ ہے۔ جیسے ہی کہا جناب ام البنین نے رو کے کہا مولا آپ نے سب کی وصیت کی ہے، میرے عباس کی وصیت ابھی تک کسی کو۔ جیسے ہی یہ کہا مولا نے عباس کو بلایا، اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا۔
بیٹا عباس یہ رسول اللہ کا فرزند ہے، تم میرے فرزند ہو، اس کی غلامی کرنا۔ ارے ایک کوہرام مچ گیا گھر میں، سب گریہ کر رہے ہیں۔ جناب عباس نے جھک کے مولا حسین کو سلام کیا، کہا نوکر بن کے رہو۔ یہ کرنا تھا۔ اب سب نے دیکھا جب یہ گریہ شروع ہوا، مولا نے زینب کو اپنے نزدیک بلایا، ام کلثوم کو نزدیک بلایا۔ سنتے ہو کیا کیا؟ زینب کے ہاتھوں کے بوسے لے، ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کیے۔ جناب ام کلثوم کے ہاتھوں کے روتے جاتے ہیں۔ کہا مولا آپ اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا جب تک یہ میرا عباس رہے گا کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ پائے گا۔ ارے جب میرا عباس چلا جائے ان ہاتھوں میں رسل پیدا ہو جائیں گے۔ مولا رو رہے تھے، شام کو وصیتیں کرتے جا رہے تھے۔ عزیزوں مولا کی یہ کیفیت ہے کہ مولا کو جو بھی دیکھنے آتا ہے نا امید ہو جاتا ہے۔ جب اس طبیب نے کہا کہ دیکھو ان کی خوراک فقط و فقط دودھ ہے، دودھ کے علاوہ انہیں کچھ نہ دینا، جب یہ بات کوفہ کے بچوں نے سنی، خصوصاً یتیموں نے سنی، کہتے ہیں ان صف بند گئی، پوری صف بند گئی، ہر بچہ اپنے حصے کا دودھ لے کے آ گیا۔ ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کو آج دودھ کا طبیب نے کہا ہے سب بچے اپنا اپنا دودھ لے کے آئے۔ میں کہوں گا مولا آپ بہت خوش قسمت ہے، آپ کا جب سنا دودھ کی ضرورت ہے بچے اپنا حصہ لے کے آ گئے۔ کاش کربلا میں ہوتے، اصغر پیاسا ہے، حسین التجا کر رہے، ارے پانی نہیں دیا، اس تیر سے حملہ کیا جس سے میدان میں گھوڑوں کو گرائے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین۔ ماتم حسین یا 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 حسین۔ بیدت مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بیدت مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بیدرد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بیدرد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور باجر کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا، کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا،
घर में चलना तू सिख घर में चलना वो शाम का सफर है तू सिख घर में चलना वो शाम का सफर है तेरी कैद के ज़माने नज़दीक आ रहे हैं बेदर्द मुसलमान को खुशियाँ मना रहे हैं बेदर्द मुसलमान को खुशियाँ मना रहे हैं बालों को खोले ज़ैना कुलसूम रो रही है बालों को खोले ज़ैना कुलसूम रो रही है घर घर चराग सूफी शामी जला रहे हैं बेदर्द मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं बेदर्द मुसलमान को खुशियाँ मना रहे हैं बेदर्द मुसलमान को निकले हैं आग लेकर कुछ लोग निकले हैं आग लेकर कुछ लोग सकीफा से निकले हैं आग लेकर कुछ लोग सकीफा से सादात के घरों को अब तक जला रहे हैं बेदर्द मुसलमान को खुशियाँ मना रहे हैं बेदर्द मुसलमान को खुशियाँ मना रहे हैं मौला के जनाजे पर जिब्रील रोक बोले मौला के जनाजे पर जिब्रील रोक बोले सरदार अंबिया के गम खार जा रहे हैं बेदर्द मुसलमान को खुशियाँ मना रहे हैं बेदर्द मुसलमान को खुशियाँ मना रहे हैं अकबर को फजर शाह को असर होती है 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 ज़ैना को मगर शामो सहर होती है ज़ैना को मगर शामो सहर होती है अकबर को फजर शाह को असर 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 होती है मिलाज़ा को मुअज़्ज़िना बात अकबर के मिलाज़ा को मुअज़्ज़िना बात अकबर के लहजा अकबर को अज़ानों की सदर होती है अकबर को फजर शाह को असर होती है अकबर को फजर शाह को असर होती है अकबर को फजर शाह को असर होती है हाकिम शाम ये कहता था
تنہائی میں ڈالو یہ اگر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر 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 روتی ہے کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے جس پہ حسنین کے نانا کی قبر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر 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 روتی ہے اکبر کو فجر شاہ میرا سہر ہمارا اکبر اکبر 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 میرا شہر ہمارا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر 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 لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر دل میں آگ دل میں لگا دی ہے اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر تو ہے کریے جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کہنا دور آنکھوں کا ہو گیا رخصت تجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا شہر آؤ جی جس نے 18 سال پالا تھا جس نے 18 سال پالا تھا ایسے دیکھے
میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر دیکھ آیا ہے قاصدِ زغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بینا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ زغرا کا کیوں بلا ڈالا ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر اولاد سیدہ پر کیسے شام آئی اولاد سیدہ پر کیسے شام آئی اولاد سیدہ پر کیسے شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں نینوں سے منہ چھپا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو مل بابا کانوں پہ رکھ سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا زینب اجڑ گئی ہے کر وہ بلا بسا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں بڑے ہیں لاشا کہیں بڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ اور سجاد سے لپٹ کر رہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا پردہ اب سوچتی ہے زینب بھاگے کفن یا چادر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر گزرتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہر نے رو کر کہا الوداع 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 آیا وقت سفر ہے بہن آج ہم ہو رہے ہیں جدا الوداع
الوداع رن کو جاتے ہوئے سب جواب دینا مولا ہوئے شہر نے رو کر کہا الوداع شاہ بے کے گلے لگے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے میری مظلوم پیاسی مسافر بہن تیرا حافظ خدا الوداع 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہر نے رو کر کہا الوداع لے کے باری سکینہ کو ہوش میں نلنے سے ہو کے بوسے لیے حسرت بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 آخر میں سے باہر جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا کوئی بھی نہ تھا ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہ نے خود ہی کہا الوداع 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 جب تڑپ گئی کہا شیرو اٹھو زینب کے بھائی کو رخصت کرو ایک ایک عرش بے سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع 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 ایسا ماتم کرو ایسا ماتم کرو پاک بی بی کہے مرحبا 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 ابھرتے ہوئے ایک ایک زخم سے آج آئے صدا الوداع 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 خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا
چھپاتی رہ گئی محمد آل محمد صلوات آپ پڑھانا چاہ رہے آپ پڑھا دیں سب پڑھا دیں بسم اللہ بسم اللہ قبلہ آ جائیں زیارت پڑھا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن نبی اللہ السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن عامر المومنین السلام علیکم یا مطیع للہ ورسولہ ولامر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا محمد الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا قاطع البرہان السلام علیکم یا کعبۃ الایمان السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح اطراف کی زیارت ہے بائی واک کی 7:45 پونے 8 بجے آپ سے گزارش ہے کہ ٹائم پہ آئیے گا کل بائی واک آخری زیارت ہے ٹائم کا خیال رکھیے گا اگر ہم جتنا لیٹ نکلیں گے آگے زحمت ملے گا رستوں میں آپ کو بول محمد وآل محمد صلوات